تو میں 40-45 اور ناظرین بچہ ہماری جان خطرے میں تھی، ہے، ابھی بھی ہے۔ اور ناظرین اب ہم سر کے بال نیچے گر رہے ہیں، سائیکل پتہ نہیں کدھر ہے، ہم کدھر رہ گئے ہیں، باپو کدھر رہ گئے ہیں، ہماری ساری پلاننگ ہی خراب ہو گئی ہے۔ تو ناظرین ہم نا یہ دیکھو چھلانگے مارے، یہ دیکھ پھر ہماری جان خطرے میں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک مزاحیہ ویڈیو ہے جس سے ہو سکتا ہے آپ بے ہوش ہو جائیں یا دیوانے ہو جائیں یا اپنے سر کے بال نوچ کر جنگلوں کو نکل جائیں اور وہاں جا کر جھینگا لالا ہو جھینگا لالا ہو کرتے پھریں۔ اس لیے زیادہ خوشی برداشت نہ کرنے والے حضرات سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو ہرگز نہ دیکھیں، ورنہ زیادہ خوش ہونے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے نا پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا، یہ نا اپنے باپو کی تلاش میں تھے جن کو والد صاحب اردو میں کہتے ہیں، اور آپ ان کو پنجابی میں باپو بھی کہہ سکتے ہیں، پیو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کسی نے ان کو نا اطلاع کی موبائل پہ کہ آپ کے باپو کو ماؤنٹ چیلیٹ پہ دیکھا گیا ہے۔ تو چونکہ ان کا خیال تھا وہ تھوڑی سی دور ہے، تو کہ اس سے پہلے کوئی کہیں دائیں بائیں ہو جائیں، تو انہوں نے فوری طور پہ ہیلی کاپٹر منگوایا ہے۔ اور ابھی کھانا بھی نہیں صبح کا کھایا، تو انہوں نے کہا پہلے میں یہ کام کر لوں، باقی کام میں بعد میں کروں، یہ نا کہ اس چکر میں باپو کہیں دائیں بائیں ہو جائیں۔ تو چلیں ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، تو میں ہم نا اس کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور ہم نے ہیلی کاپٹر اس لیے منگوا لیا دیکھ تو کہ آپ کا ہمارا بھی ٹائم نہ لگے، ہمیں آپ کے ٹائم کی بڑی قدر ہے کہ آپ ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں، ڈرائیور صاحب کے ان کے جو کارنامے دیکھتے ہیں، جس میں کچھ لفنٹرانہ کارنامے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے کارنامے بھی ہوتے ہیں۔ نارملی یہ بہت برے انسان نہیں ہیں، لیکن بس اصل میں نا جس طرح کے بچپن سے ان کو ماحول ملا ہے، اور جس ماحول میں یہ بڑھ کے یہ جوان ہوئے، یہ اب ڈیڑھ عمر کے ہو گئے ہیں، تو جب ہماری نظر ان پہ پڑی تو اس وقت یہ 40-45 سال کے ہو چکے ہوئے تھے۔ تو اب ہم ان کو نیکی کی تلقین تو کرتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نا چونکہ ایج کے اس حصے میں کچھ باتیں مان لیتے، کچھ نہیں مانتے۔ تو سامنے یہ ماؤنٹ چیلیٹ یہی ہے جناب، یہ سامنے آپ کو جو بڑا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، یہی ماؤنٹ چیلیٹ ہے۔ اس پہ اب بیسمنٹ پہ ہم نیچے اتریں کیونکہ کسی بھی جگہ پائے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین ہم ہیلی کاپٹر یہیں کے اتار دیں گے، اور یہاں سے ہماری مہم کا آغاز ہوتا ہے، اور ان کی سرچ کریں گے، اور اس کا نا پہاڑ کا چپا چپا چھان ماریں گے۔ تو ضرورت پڑی کہیں بائک یا کار بھی منگوا لیں گے۔ تو یہ بندہ ایک موٹر سائیکل لے کے جا تو رہا ہے نیچے کی طرف، ہمیں ادھاری دے دے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ہم اوپر کیوں نہیں لینڈ کر رہے؟ چلے جی ناظرین ہم اوپر لینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا آگے لے جاؤ۔ یہ بڑی اچھی جگہ مل گئی ہے، اور جو ناظرین لینڈ ہو گیا ہے۔ تو ہم ٹاپ پہ ناظرین ڈائریکٹ اس لیے نہیں گئے کہ ابھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ جو باپو صاحب ہیں کہیں رستے میں ہی ہوں، اور تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ ان کا نا وہ ایج فیکٹر زیادہ ہو گیا، تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا گھر، یعنی کہ اب ان کا اپنا گھر کس طرف ہے۔ تو پھر جدھر منہ اٹھتا ہے ادھر وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں باپو کی ضرورت پڑی ہے، تو باپو نا پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں۔ حالانکہ یہ جو محاورہ میں نے بولا ہے نا، یہ محاورہ عام طور پر زیادہ نا اچھا نہیں ہوتا ہے، باپو کے لیے نہیں بولنا چاہیے، لیکن وہ عجیب بات ہے کہ جب ہمیں باپو کی ضرورت پڑی ہے تو باپو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا محاورہ، اصل محاورہ یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کے پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو گیدڑ جو ہوتا ہے نا وہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا تھا یہ محاورہ نا زیادہ اچھا نہیں ہے، بڑا احترام ہے ڈرائیور کے باپو کا، تو اس لیے ہم نے بڑے نا آپ کو طریقے سے ذرا بتا دیا کہ محاورہ جنہوں نے بنایا تھا ان کو یہ محاورہ بناتے ہوئے یہ خیال نہیں آیا کہ کل کو یہ محاورہ کے باپو کے اوپر بھی استعمال کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کو ذرا میں نے تھوڑا سا سویلائز طریقے سے نا بتا دیا ہے کہ آج ہمیں باپو کی تلاش ہے، باپو کی ضرورت ہے، اور باپو پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ کوئی بات نہیں، ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اطلاع تو بڑی پکی تھی ناظرین کہ وہ پہاڑوں پہ ہی ہیں، لیکن ابھی چونکہ پہاڑ بھی کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ یہ کہہ لیں کہ ہمیں فوراً مل جائے گا۔ سرنگ کے راستے جائیں یا کہیں شارٹ کٹ اوپر سے ماریں؟ یہ دیکھیں وہ ناظرین، یہ وہ گیدڑ ہیں جو نا جن کی ضرورت لوگوں کو پڑی ہے، اور یہ پہاڑوں کے طرف، پہاڑوں کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا بھائی ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بے شک پہاڑوں پہ نہ چڑھیں، لیکن وہ سمجھتے کہ شاید ہمیں نا ان کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ نا ہم ان کے محتاج ہیں یا ہمیں ان کی ضرورت ہے، تو یہ نا فوراً پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں۔
तो हमने कहा भाई चढ़ते रहो, हमें क्या, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको कि इतने कोई अच्छी क्वालिटी के गीदड़ नहीं लग रहे, पर लूमड़ शुमड़ लग रहे हो। लूमड़ों ने भी यही कारोबार शुरू किया हुआ, जब इनकी ज़रूरत पड़ती थी ना ये भी पहाड़ों पे चढ़ जाते थे। तो देखे नाज़रीन, हमें हमने उनसे कोई गर्ज नहीं है, बेशक पहाड़ों पे चढ़े ना चढ़े, हमें तो अपने बापू से गर्ज है। हम बापू को तलाश करेंगे, मामा के हवाले कर देंगे, फिर वो जाने और उनका काम देना होगा। कहेंगे कि आइंदा ने इनको ना संभाल के रखना है, पेटी में, अपनी पेटी में तो नहीं रख सकते, वो बापू हैं, कोई रज़ाई तो नहीं है जिसका ये नहीं, ये इससे पूछा कि तुमने हमारा बापू कहीं देखा है? उसने कहा बाबू का तो पता कोई नहीं है, आप साइकिल ले लो, खुद ही जाके तलाश कर लो। चलो इसकी शुक्रिया, मेहरबानी। वैसे उसका मूड तो नहीं लग रहा था मैं साइकिल देने का, लेकिन चलो मजबूरी में ये देखें कोई चीज़ नीचे गई, कोई बात नहीं। तो नाज़रीन, हम आप बस पहाड़ का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, और इधर भी कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर बापू ना मिले तो हम क्या करेंगे? हाँ, नाज़रीन बताया गया है कि बापू ना मिले तो हम फिर कोई शेर शूर का भी शिकार कर सकते हैं, इसलिए कि वेले तो हम रह नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो माँ से कहेंगे बापू तो नहीं मिले, ये शेर का शिकार किया है, ये शेर ले लो। लेकिन माँ उस शेर का क्या करेगी, ना तो वो उसका गोश्त खा सकती है, और ना ही माँ ने कोई तस्वीर उसके ऊपर पाँव रख के तस्वीर खिंचवाने की, ये देखे मैंने शेर का शिकार की। जो पहले ज़माने बचपन से देखते आए थे कि वो जब शेर का शिकार करते थे ना, तो उसके ऊपर एक टांग रख के, पाँव रख के ना, वो तस्वीर खिंचवाते थे। क्या टार्जन लग रहे होते थे। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो ये देखें, लगता है इससे पहले वही, ये तो काफ़ी हाइट पे हम आ गए हैं, जैसे अब डर लग रहा है। तो यहाँ पे किसी बंदे से ना पूछ लें कि बापू शापू ये रहा कि हम अगले जहाँ ही पहुँच जाए यहाँ से, तो इतनी खड़ी चढ़ाई है, ज़रा सी टायर स्लिप हुआ ना हम अगले जहान कहीं पहुँच सकते हैं। नाज़रीन, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, बापू ना मिले तो कोई मिल जाए, बापू को फिर हम अगली किसी एपिसोड में तलाश कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। हम पहले भी बापू के बगैर ही रह रहे हैं, बापू से अब हमारी माँ सुलह कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि हमारे जो लक्षण है ना, बापू ने एक दफ़ा फिर हमें घर से बाहर निकाल देना है। तो ड्राइवर साहब को हम समझाते हैं कि आप अपने लक्षण अच्छे कर लें ताकि बापू के साथ रह सकें। कहते वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं इतनी जल्दी इतने अरसा ख़राब रहा हूँ, बच के बचत हो गई है, इतना अरसा ख़राब रहा हूँ तो मेरे लिए मुमकिन नहीं इतनी जल्दी ठीक हो जाऊँ। देख, मैं कोई 40-45 साल ख़राब रहा हूँ, तो मैं 40-45 और नाज़रीन बच्चे, हमारी जान ख़तरे में थी, है, अभी भी है। और नाज़रीन, अब हम सर के बाल नीचे गिर रहे हैं, साइकिल पता नहीं किधर है, हम किधर रह गए हैं, बापू किधर रह गए हैं, हमारी सारी प्लानिंग ही ख़राब हो गई है। तो नाज़रीन, हम ना ये देखो छलांगे मारे, ये देखे फिर हमारी जान ख़तरे में है। वो ये तरीका है दिमाग दुरुस्त करने का। अगर किसी का दिमाग एक एपिसोड में नाज़रीन उसने जान कुर्बान कर दी बापू की तलाश में, कोई बात नहीं, अगली एपिसोड में फिर हम से देखेंगे कि इसने बापू कैसे तलाश किया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये अक्सर आप भूल जाते हैं। देखिए, हम उसने बापू की तलाश में जान भी कुर्बान कर दी है, तो आप भी इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।